بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو مجتبیٰ اے ٹو زی انفارمیشن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرینڈز، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ تو فرینڈز، آج میں آپ کے ساتھ 2 سے 3 نیوز جو ہیں ان کو ڈسکس کروں گا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صوبائی کابینہ کا اجلاس کل ہوا ہے، جس کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی کابینہ کے ساتھ جو اجلاس کے اندر مختلف قسم کی سکیمز جو ہیں ان کی منظوری دی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اجلاس کے اندر بریفنگ میں بتایا گیا کہ ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فنانس پروگرام کے لیے 10,000 سے زائد اپلیکیشن موصول ہوئی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگوں نے یہ جو مختلف قسم کے اوزار ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے 10,000 سے زائد اپلیکیشنز دی ہیں۔ ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فنانس پروگرام 1500 اپلیکیشن جو ہیں وہ بینک آف پنجاب کو پہنچ چکی ہیں۔ ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فنانس پروگرام کے تحت حکومت پنجاب سپر سیڈر اور دیگر جدید آلات 60% سبسڈی کے تحت مہیا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بریفنگ کے اندر یہ بھی بتایا کہ کسان کارڈ فیز 2 کے تحت جو 100 ارب روپے تقسیم کیے گئے تھے، پچھلے فیز سے 70 ارب روپے کی ریکارڈ ریکوری کی گئی ہے۔ یعنی کسان کارڈ کے ریلیٹڈ بھی بریفنگ کے اندر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈسکشن ہوئی ہے اور ریکوری کے ریلیٹڈ بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ اور اس کے مطابق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ نے مختلف قرآن اندازی بھی کی ہیں، اور فیز 2 کی جو قرآن اندازی ہے 1 2 3 تک قرآن اندازی ہو چکی ہیں، اور اس کے اندر لوگوں کو گرین ٹریکٹر، اس کے بعد سونے کے سکے، موبائل فون اور بائک وغیرہ سے جو لوگوں کو نوازا گیا ہے۔ تو بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ کسان کارڈ سے قرض واپس کرنے پر 24 گھنٹے کے اندر دوسرے فیز کے پیسے مل جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک اچھا اقدام تھا کہ جو لوگ اپنا لون ڈپازٹ کروا دیتے ہیں تو ان کو جو اس کے اوپر جو نئی قسط آنی ہوتی ہے وہ 24 تو گھنٹے کے اس کے اندر ساتھ جو ہے وہ ساتھ ان کو جو مل سب جاتی ہے۔ سے امپورٹنٹ نیوز تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی، جو کہ سی ایم پنجاب نے اپنی کابینہ کے ساتھ ڈسکشن میں یہ آرڈرز بھی جاری کیے کہ جو ڈی اے پی کھاد اور یوریا کھاد کی جو فراہمی ہے وہ کنٹرول ریٹ پر لوگوں کو فراہم کی جائے، تاکہ جو لوگ ایکسٹرا قسم کی قیمت لگاتے ہیں یا بلیک کر لیتے ہیں تو اسی حساب سے جو ہے اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کسان کو سبسڈی دی گئی ہے گندم کی مد میں، کاشتکاری کی مد میں، جو کہ 3,000 روپے ایک بوری کے اوپر مینشن کی گئی ہیں، اور 1 ایکڑ کے اوپر ایک ہی بوری ملے گی، اور میکسیمم 25 ایکڑ والا جو شخص ہے وہ جو ہے 25 بوری ڈی اے پی کی لے سکتا ہے سبسڈی کی بنیاد پر، اور اس کے علاوہ نہیں ملے گی۔ ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ لوگوں کو سبسڈی والی کھاد ہے یہ آپ کو ہر جگہ سے اویلیبل نہیں ہوگی۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کو جو ہے وہ اتھرائز ڈیلرز جو ہیں ان سے آپ کو ملے گی۔ آپ جائیں گے، اپنا CNIC لے کے جائیں گے، ان کو دکھائیں گے اور اپنا نام جو ہے وہاں پہ ایڈ کروائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ کھاد کی بوری ملے گی۔ ٹھیک ہے، بے شک آپ کی 5 بوری بنتی ہیں تو آپ کو 5 ملیں گی، اگر آپ کو 10 ہیں تو 10 ملیں گی۔ یعنی یہ 25 ایکڑ سے نیچے جو کاشتکار ہے وہ اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور یہ سبسڈی جو ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جن کے پاس تو کسان کارڈ ہے ان کو تو اس میں بہت زیادہ اپرچونٹی ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ جو ہے ان کو پریفر کیا جاتا ہے۔ آلریڈی اتھرائز ڈیلر کے پاس کسان کارڈ والے جاتے بھی ہیں، وہاں سے فرٹیلائزر لیتے ہیں، سیڈ لیتے ہیں، تو ان کو تو بہت زیادہ فائدہ ہے۔ لیکن یہ کہ جو ادر کاشتکار ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر جو اتھرائز ڈیلرز ہیں، جن کے جو مختلف شاپس ہیں جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ جن کا کانٹریکٹ ہے، وہاں سے آپ کو مل سکتی ہے، ہر شاپ سے آپ کو یہ سبسڈی والی کھاد نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے دوسری چیزیں، ہاں ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ سبسڈی والی کھاد نہیں بھی لیتے ہیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ آرڈرز دیے ہیں کہ ان کو کنٹرول ریٹ پہ جو گورنمنٹ کی طرف سے مینشن ریٹ ہے اس کے اوپر ڈی اے پی اور یوریا کی جتنے بھی کھادیں ہیں وہ ان کو فراہم کی جائیں، تاکہ جو بلیک کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر چھاپے مارے جائیں اور ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے۔ تو یہ بڑا ایک احسن اقدام ہے اگر اس پہ عمل ہو جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو ڈی اے پی کھاد جو ہے وہ کنٹرول ریٹ کے اوپر مل جائے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ ان دنوں کے اندر کھاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو جو بلیک کرنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ
کھاد کی شارٹنس شو کر دیتے ہیں، نہیں کھاد شارٹ ہو گئی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ چلیں یار کھاد لے کے رکھ لیں، یا کھاد جو ہے وہ ہر صورت لینی، کیونکہ آلریڈی یہ جو شاپ والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کھاد انہوں نے لگانی ہے، اور ٹائم ٹیبل کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس لیے یہ درمیان میں اس طرح کے اقدام کرتے رہتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جو گورنمنٹ کے اتھرائز ڈیلر ہیں وہاں سے اگر آپ لوگ لیتے ہیں تو آپ کو کنٹرول ریٹ کے اوپر جو وہ کھاد ملے گی۔ تو اچھا، یہ تو تھی ڈی اے پی کھاد کی سبسڈی، یا ڈی اے پی ود آؤٹ سبسڈی آپ نے کہاں پہ لینی ہے اور کس طرح لینی ہے، اور کنٹرول ریٹ پہ کس طرح آپ لوگوں کو ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ ابھی چوتھی قرآن اندازی جو ہے وہ 10 نومبر کے بعد ہونے والی ہے، کسان کارڈ کا جو لون ہے وہ آپ لوگ ٹائملی ڈپازٹ کروائیں اور چوتھی قرآن اندازی کے اندر شامل ہو جائیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو چوتھی قرآن اندازی ہوگی اس کے اندر جو دوسرے کسان ہیں جنہوں نے آلریڈی قرضہ جمع کروا بھی دی ہے ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو آلریڈی گزر چکے ہیں قرآن اندازی کے اندر ان کو نہیں ملے گی، ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اور ان میں سے جو خوش قسمت ہوتا ہے ان کو پھر وہی گرین ٹریکٹر اس کے اندر بھی شامل ہے، آپ کو بائک بھی اس کے اندر شامل ہے، اس کے بعد موبائل فون، عمرے کا ٹکٹ۔ تو یہ آپ لوگوں کی قسمت ہے کہ کس کو ملتا ہے، تو اس لیے اپنے لون کو ٹائملی ڈپازٹ کروائیں۔ مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ڈپازٹ کرواتے ہیں تو آپ ڈیفالٹر نہیں ہوں گے، اور ڈیفالٹر ہونے کی وجہ سے نیکسٹ فیز کی آپ کو قسط جاری نہیں کی جائے گی، تو اس لیے ٹائم سے ڈپازٹ کروا دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں اس لیے بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسان کارڈ کس طرح بنوائیں۔ تو کسان کارڈ کو اپلائی کرنے کا پروسیجر میں ہر ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں کہ آپ اپنے جو رجسٹرڈ آپ کا موبائل نمبر ہے جو آپ کے نام کے اوپر ہے اس کے رائٹ میسج میں جائیں، وہاں پہ اپنا CNIC نمبر لکھیں اور اس کو 8070 کے اوپر سینڈ کر دیں۔ جب آپ سینڈ کریں گے تو آپ کو رپلائی کے اندر SMS موصول ہوگا جس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کسان کارڈ کے لیے ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ ایلیجیبل ہوں گے تو پھر آگے فردر جو کارروائی ہوگی پھر بعد میں کی جائے گی۔ تو جن دوستوں کے کارڈ بلاک ہو چکے ہیں وہ پلیز آپ لوگ یا تو بینک آف پنجاب کی ہیلپ لائن پہ کال کریں، اگر وہاں سے آپ کا ایکٹیو ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہوتا ہے تو کوئی اور وجہ ہوتی ہے تو پھر آپ کسان کارڈ کے آفس میں جائیں، وہاں سے ان کے ساتھ ڈسکشن کریں اور آپ کا کارڈ جو ہے وہ ان بلاک ہو جائے گا۔ تو اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو دوستوں نے نیا کسان کارڈ جن کو ملا ہوتا ہے اس کو ایکٹیو کرنے کا پروسیجر میں ہر ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں کہ 2 قسم کے اس کے پروسیجر ہیں۔ ایک تو بینک آف پنجاب کی ہیلپ لائن ہے، وہاں پہ آپ کال کریں گے، آپ نمائندے سے ان کو بات چیت کریں گے اور ان کو تمام انفارمیشن دیں گے اور آپ اپنا پن کوڈ خود جنریٹ کریں گے۔ تو سیکنڈلی جو آپشن ہوتا ہے وہ آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ ATM مشین کے اوپر جاتے ہیں، وہاں پہ اپنے کارڈ کو انسرٹ کرتے ہیں، پن کوڈ جنریٹ کرتے ہیں اور اس کا یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ کارڈ کے اوپر جو ہے وہ 30% اماؤنٹ صرف آپ نکلوا سکتے ہیں، پوری کی پوری اماؤنٹ نہیں نکلوا سکتے ہیں۔ باقی اماؤنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ نے اتھرائز ڈیلر سے سیڈز اور کھاد وغیرہ لینی ہوتی ہے۔ یہ ساری معلومات اس لیے بار بار شیئر کی جاتی ہیں کہ جو لوگ پہلی دفعہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو انفارمیشن مل سکے اور وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو انفارمیٹیو لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم۔